بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پشاور میں خواجہ محمد ہوتی صاحب نے تصور نو جو ایک کوشش ہے کہ پاکستان میں ایک غیر جانبدار فورم ہو جہاں پر پاکستان کے مسائل کی بات ہو سکے، ان کے حل کی بات ہو سکے، کیونکہ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ آج بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ نفرت اور دشمنی میں بدل چکی ہے۔ عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، ان کے حل کی کوشش ایک طرف رہ گئی ہے، اور آج کوشش صرف حصول اقتدار کی ہے۔ اور اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو ایک بات بڑی عیاں ہے کہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سال پاکستان کے آئین کو بنے 50 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئین ملک کو وہ نظام دے سکا جس نے پاکستان کے مسائل حل کیے؟ کیا ملک میں وہ سیاست آ سکی، وہ لیڈرشپ آ سکی جو ملک کے مسائل کو حل کر سکے، عوام کی تکلیف کو دور کر سکے؟ آج کی جو پریشانیاں ہیں یہ نظام کی ناکامی ہے۔ ہم کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتے۔ آپ کل کی حکومت لے لیں اور کل کی اپوزیشن لے لیں، آج کی حکومت لے لیں، آج کی اپوزیشن لے لیں، اور کل آنے والی حکومت ہو، آنے والی اپوزیشن ہو، حقیقت یہ ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کرنا اب اس نظام میں ممکن نہیں ہے۔ تو ہم ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے چیلنجز کی جو آج ملک میں ہیں، اور اس میں بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معیشت کے حوالے سے اور جو سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے جو پیچیدگیاں، جو مشکلات آج ملک میں ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج نظام کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ملک کتنی مشکل میں ہے۔ آج بھی جو نظام کے اندر جو ارباب اختیار ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ملک کتنی مشکل میں ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس نظام کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے مسائل کا حل تلاش کرے، اور کم از کم ایک احساس عوام کو نظر آنا چاہیے کہ آج ہمارے معاملات پر کوئی بات کرنے والا ہے۔ یہاں صرف اپنی سیاست کی بات تو سارے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری کی بھی بات کرتے ہیں، جی فلانا یہ کر گیا تھا اور فلانا نے یہ کیا گیا تھا، اور کیا کیا یا نہیں کیا۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری رائے یہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ فورم جو ہے، جو پہلے ایک کراچی میں پروگرام ہوا تھا اور آج دوسرا پروگرام ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی سے ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کی غلطیوں کو، اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے، اور اس بات کا احساس جماعتوں کے اندر آئے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، میں نے پہلے کہا یہ نظام ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو آج حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف آئین کے اندر نہیں ہوتی، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے۔ آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 73 کے آئین کو۔ کیا یہ ناکامی آئین کی ہے، یا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ یا کیا یہ مداخلت جو ہوتی ہے ملک کے معاملات میں اس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں؟ تو آج ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی جماعتوں اور اپنے سیاسی مفاد کو مت دیکھیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔
اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جو نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر ہو آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہوں یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کی حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے، کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں، سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے۔ جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے مسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ یہ جو ہمارا فورم ہے، اس کا کیونکہ بعض دوست پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی آپ پولیٹیکل وہ بنا رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آلریڈی پاکستان میں بہت سی ہیں، تقریباً 200 بنی ہوئی، تو ہم کو 201 نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹیوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہمارے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے، بلوچستان کے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، اگر اس مسائل پہ بات ہم نہیں کر سکتے اس فورم پہ، تو پھر ضرور ہم اپنے لیے یہ فورم ڈھونڈ کے اور اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں۔ اور مسائل ہیں جیسے کہ علی وزیر کا بات کی عباس صاحب نے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ تقریباً یہ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے کہ علی وزیر کو ایک کیس پہ سزا ہوئی ہے۔ اب اسپیکر کا کام یہ ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کرے جب سیشن ہو، وہ نہیں ریپروڈیوس کیا جاتا، اس کو پروڈیوس ہی نہیں کیا جاتا، نہ اس کے خلاف کوئی وہ، اگر کیس چل رہا ہے تو کیس بے شک چلائیں، ٹرائل کریں، لیکن اس کو ایک فیئر ٹرائل کا وہ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ساتھ وہی الفاظ اگر کوئی اور لیڈر کسی اور اس سے استعمال کرتا ہے تو اس کو تو بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے اور
یہاں کے اگر کسی لیڈر نے یہ بات کی تو اس پر اس قسم پر ظلم تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مسائل لوگوں کے اور بھی ہیں. دیکھیں بجلی ہے, گیس ہے, مہنگائی ہے, کیا نام ہے, روٹی ہے, ایجوکیشن ہے. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں تقریباً روز بروز ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری جو ہے لوگ روز بروز مشکلات میں مزید ڈوبتے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے, فاٹا کی جیسے ان نے بات کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فاٹا میں ایک سسٹم تھا ان کا آلریڈی, جرگا سسٹم جو اس کو ہم کہتے تھے. اب ان نے تو کہا کہ جی وہ جرگا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اس کو آزاد کر دیا اور ہم یہ جو ہمارا یہاں کی لاز ہیں وہاں پہ نافذ ہوں گے. اب ان لاز سے کیا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان پہ جو ان کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے تھے وہ ان پہ خرچے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. تو ہمیں خواہ کسی فورم پہ ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کچھ یا ادھر یا ادھر, بات ایک ہی ہے. تو اس تناظر میں ہم نے یہ سیمینارز جہاں ہولڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت بڑی عام ہے, کیونکہ آج دیکھیں پاکستان سب سے بڑے بحران میں ہے اور وہ فائنینشیل بحران میں ہے. اور اس سے آپ بھی ریئلائز کرتے ہیں, میں بھی ریئلائز کرتا ہوں, ہر ایک ریئلائز کرتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس فائنینشیل اس پہ اسپیکٹ پہ بات کریں, جھگڑا یہ ہے کہ بھائی فلاں وزیر بنا, فلاں نہیں بنا, فلاں وہ بنا, فلانا گورنر بنا, فلانا گورنر نہیں بنا. تو وہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس سلسلہ جی کوئی سوالات آپ کے ہوں جی؟ جی آپ لوگ جب یہ انیشیٹو کیا ہے تو آپ نے اپنی جماعتوں سے اجازت کی ہے کہ نہیں؟ اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم آپ کی جماعت آپ کے خلاف, کیونکہ آپ پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, تو اس ڈسپلن کے خلاف ورزی, اور یہ بالکل اس کے خلاف ورزی ہے. آپ لوگ جو ہے نا جب وہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا نام دیں گے جو آپ یہ کر رہے ہیں؟ کوئی پارٹی کا نام دیں گے, کوئی تنظیم کا نام دیں گے؟ یہ ایک. دوسرا یہ کہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ باتیں تو بادشاہ خان سے لے کے یہی باتیں بادشاہ خان کر رہا تھا, بادشاہ خان اس قوم کو اکٹھا نہ کر سکے. وہ یہی مسائل وہ اس کے حل بھی بتاتے تھے. آپ لوگوں کے پاس حل نہیں ہے. یہی باتیں نواز شریف بھی کر رہے, شہباز شریف بھی کر رہے, عمران خان بھی کر رہے, جو آج آپ لوگوں نے سیمینار میں 6 بلین میں باتیں کی ہے. تو اس سے تو عوام کا کیا فائدہ ہے اس باتوں سے؟ آپ لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, مسائل کی بات کرنا, ان کے حل کی بات کرنا, ہم سیاستدان ہیں, ہم پر لازم ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اگر ماضی میں باتیں ہوئی ہیں بہت اچھی بات ہے, یہ اس کا تسلسل ہے. انہی باتیں کرنے سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. اگر ہم آج آئین کی بات نہیں کریں گے, اگر آج ملک کے مسائل کی بات نہیں کریں گے, ناکامیاں آپ کے سامنے ہیں. سیاسی نظام کی ناکامیاں کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آج آپ کو معیشت میں نظر آتی ہیں, آج آپ کو امن و امان کی صورت میں نظر آتی ہیں, آج آپ کو ملک کے اندر جو بے پناہ چیلنجز ہیں, آپ شرح خواندگی کو دیکھ لیں, آپ تعلیم کے نظام کو دیکھ لیں, آپ صحت کے نظام کو دیکھ لیں, کوئی کامیابی کی داستان ہمیں نظر نہیں آتی. یہ جو ناکامی ہے ان کا ذکر کرنا, اگر کوئی سیاسی جماعت کسی کو نکالنا چاہتی ہے تو پھر اس کا نام سیاسی جماعت نہیں ہوتا. سیاسی جماعتوں کا کام کرنا یہی ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا فورم ہو جہاں سب بات کر سکیں, جہاں ہمارا وقت ایک دوسرے پر الزام لگانے میں نہ گزرے, ایک دوسرے کی حد تک کرنے میں نہ گزرے, ایک دوسرے کی بےزتی کرنے میں نہ گزرے, جہاں ہماری انرجی جو ہے وہ پاکستان کے مسائل پر بات کرنے اور اس کے حل تلاش کرنے میں گزرے. یہ ہماری کوشش ہے. صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے نئے نظام کی بات کی ہے. میرے خیال میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میری نظر میں سارے سینئر ہیں, کافی ان کے سیاست میں کافی عرصہ ہو چکا ہے آپ سمیت. کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اب بھی آپ اسی پارلیمنٹ کے مزے اب بھی آپ لے رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ اس نظام سے خوش نہیں ہیں, کوئی صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہی عوام ہے, آپ پہلے بھی اسی پارلیمنٹ کے حصے رہے, اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں. پاٹا کو جو نظام دیا وہ آپ کے دور میں دیا گیا تھا. آپ نے اسی پارلیمنٹ میں آپ نے پاٹا کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھائی ہے؟
جب آپ کی حکومت تھی، آپ جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے کی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کے لیے یہاں پہ تحفظات ہے. بلوچستان والے بھی پہلے سے رو رہے ہیں, خیبر پختونخوا والے بھی پہلے سے رو رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو نئے نظام کی کیوں وہ آئی ہے؟ ہم کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے. میں گزارش کر دوں, کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے. ہم اسی نظام کی بات کر رہے ہیں, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں کہ حل اس آئین کے اندر ہی ہیں. اگر ہم اس کے اندر رہ کر عوام کے مسائل کو حل کر سکیں, یہی مقصد ہے. پارلیمان کے بے مزے نہیں ہوتے, پارلیمان میں عوام کے مسائل کی بات ہونی چاہیے. ہم ان ناکامیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج یہ پارلیمان مفلوج ہیں. یہاں پر عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی. یہاں پر اسمبلیوں سے سیاست کھیلی جاتی ہے. یہ آپ کی اسمبلی خالی پڑی ہے, آج تحلیل ہو چکی ہے. کیا وہاں پر فاٹا کی بات ہوئی 4 سال میں؟ کیا جو فیصلے, ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم کوئی بھی اسے بری ذمہ نہیں ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. آج ہمیں عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے اور کرنی پڑے گی. یہی ہم پر لازم ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں وہ احساس نظر نہیں آتا. ہمیں ملک کی مشکلات پر وہ تکلیف نظر نہیں آتی سیاسی نظام کے اندر جو ہونی چاہیے. آج بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, آج بھی ہم مفاد کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں کم از کم ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ باتیں عوام کے سامنے رکھیں, جگائیں اس سیاسی نظام کو. اچھا جی, اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مطلب ہے صرف سیمینار کریں گے, کوئی اس کا مطلب ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اور اس کا اینڈ کہاں تک جائے گا؟ آپ پارٹی بھی نہیں بنا رہے, تو مطلب ہے کیسے آپ لوگوں کو صرف سیمینار کے ذریعے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا, آپ بھی سوال کر رہے ہیں, ہماری بات بھی سن رہے ہیں, عوام بھی سن رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے اس نظام کو جگانا, اس کا حل تلاش کرنا. ہم یہاں انقلاب کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی نظام, اسی آئین کے اندر رہ کر ہمیں ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. اگر کوئی کمی ہے, اگر آئین میں کمی ہے, کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, تو اس پر بھی بات ہو. یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا. آپ ملک کے جس خطے میں جائیں, ہم 2 صوبوں میں گئے ہیں, عوام نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کوئی ایسے مسائل نہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے. حل کیوں نہیں ہوئے, یہ ہمارا سوال ہے. بھائی صاحب, آپ چونکہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, یہ جو آپ جگانے کی بات کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر آپ نے کس کس کو جگایا ہے اور کون کون جاگ رہا ہے, کون سو رہا ہے, اور نواز شریف صاحب کب آئیں گے پارٹی کو لیڈ کرنے؟ مریم صاحبہ پہنچ رہی ہیں آج, اس کے بارے میں دیکھیے, ہم اپنی جماعت کے اندر بھی بات کرتے ہیں. جماعت جی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے. کوکر صاحب بیٹھے ہیں, موتی صاحب بیٹھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فورم چاہیے تھا بات کرنے کے لیے. ایک غیر جانبدار نان پارٹیزن فورم چاہیے تھا جہاں سب بیٹھ کر مسائل کی بات. آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. کوکر صاحب فارمر سینیٹر. میرے بھائی, آپ میری بات سمجھے نہیں ہے نا. پھر میری پارٹی کے اندر تو میں بات کروں گا جو میں مشاورت ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بات کون کرے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کی بات کریں ایسے فورم پر جہاں سب موجود ہوں, سیاسی نظام کا سب حصہ ہیں. آج کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی. یہ آپ کو نظر آ گیا, سب نے حکومت کر لی ہے. آج جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو کہ مسائل کو سمجھیں گے نہیں, معاملات کو نہیں سمجھیں گے, سیاست کو اگر دشمنی سمجھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا. جی جی, نواز شریف صاحب کو ہم بھول جاتے ہیں. میں پھر ذکر کر دوں گا, اس ملک کے سپریم کورٹ نے ان کی حکومت توڑی, تا احیات نااہل کیا, سیاست سے علیحدہ کیا, سیاسی عہدوں سے علیحدہ کیا. وہ علاج کے لیے گئے تھے, علاج کروا کر آ جائیں گے, یہ فیصلہ ان کے اور ان کے ڈاکٹروں کا ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں یہاں بھی ہیں کہ جس نظام نے ان پر یہ اور 2 دفعہ کنوکشن کرائیں نیب کی عدالتوں سے, دونوں مشکوک ہیں. دونوں جو کنوکشنز ہیں وہ کسی کو دکھا دیں, کسی وکیل کو دکھا دیں, وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دے گا. تو آج نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو درست کرے. میں جب نظام کی ناکامی کہتا ہوں, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے. 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت اس ملک میں توڑی گئی. کس بات پر؟ کہ تم نے
جب ویزا لیا تھا تم نے بیٹے کی کمپنی سے جو ڈائریکٹر فیس ہوتی تھی وہ نہیں لی تھی، وہ تمہارا ساسا بن گئی، تم نے ہمیں بتائی نہیں۔ اس پر ملک کی حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی پریشر گروپ ہے یا کسی طرح کوئی تحریک ہے؟ اگر یہ سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، پریشر گروپ نہیں ہے، تو پھر آپ ڈیسیژن میکنگ پر اثر انداز کیسے ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اب وہ اثر نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے، ٹیکنوکریٹ سے لا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک ریاست ہے، تو اس میں کیا یہ ہم ہر چیز میں کانسپریسی دیکھتے ہیں۔ میں اللہ کے کرم سے یہ آپ کے سامنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کی ہے۔ جو میرے سرکاری عہدے کا تقاضا تھا اس حد تک کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر آئین کے دائرے کے اندر رہے گی تو سر آنکھوں پر ہے، جب وہ آئین سے باہر جاتی ہے تو ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ بتائیں کہ آپ تمام جو ہے نا سیاسی پارٹیوں سے ہم صرف یہ لوگ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو شاید سیاسی جماعتوں میں نہیں بھی ہیں۔ ہمارے سامنے جو آپ بیٹھے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں سے وابستہ جی، ان سیاسی پارٹیوں سے جو یہاں حکمران نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے رول کیا ہے، اور ابھی آپ ان پارٹیوں میں رہتے ہوئے اس نظام پہ مطلب وہ کر رہے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کیسے آپ پہ ٹرسٹ کریں؟ آپ اسی نظام کا حصہ ہوتے ہوئے پھر ایک نئے نظام کی بات کرتے، یا تو آپ ان پارٹیوں کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کیوں نہیں وہ پارٹیاں ناکام ہو گئی، ہم کوئی نئی وہ لانچ کریں، یا پھر ان پارٹیوں کا حصہ رہتے ہوئے ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ مطلب وہ جو بھی پارٹی، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، آپ ان کا حصہ بھی ہیں، ان کی جی جی کھوکر صاحب جواب دیں گے۔ میں اس میں صرف آپ کے ایک سیکنڈ، جی میں صرف اس کا مختصراً آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو ڈیبیٹ کی جو گنجائش ہے وہ کس حد تک ختم ہو چکی ہے۔ اگر انسان انہی بنیادی پرنسپلز کے اوپر کسی کے ساتھ اگر کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ بھلے اس کا میری جماعت سے تعلق نہیں ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اسے استعفیٰ بھی مانگ لیا جاتا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت ملک کے اندر حالت ہو گئی ہے، گھٹن کا نظام ہے، وہاں پر کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر خوش آمدی ایک ماحول ہے، اور یہ جو آج کل کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ پولرائزیشن دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ پولرائزیشن بھی تو آخر کسی نے دور کرنی ہے، اور راستہ سیاستدانوں نے ہی نکالنا ہے، اور سیاستدان اس وقت آپس میں بیٹھ نہیں پا رہے، راستہ نہیں نکال پا رہے۔ تو ایونچولی اگر ہم اس طرح راستہ نہیں نکال پائیں گے، لوگوں کے ایشوز کے اوپر واپس نہیں آئیں گے، تو سیاست کسی سامنے کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی پنجاب اس میں تو ویسے بھی بالکل کوئی بیٹھ کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ دی گئی ہے، جو ٹائم دیا گیا اس میں انتخابات ہو جائیں گے، اس بات پر سیاستدان متفق ہو جائیں گے کہ انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان متفق ہوں یا نہ ہوں، میں چاہوں یا نہ چاہوں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، اس ملک کا آئین کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 90 دن میں الیکشن ہوں گی، اگر بائی الیکشن 60 دن میں ہوگا۔ اس کی اور الیکشن کمیشن کو آئین ذمہ داری دیتا ہے کہ تم نے یہ الیکشن کروانے ہیں، اس لیے اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ عباسی صاحب یہ بتائیں کہ جس منشور پر آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا آپ کے جماعت نے، پی ڈی ایم کی جماعت نے، اور اب جو ہے آپ اسی منشور پر کام کرنے کے بجائے عوام میں آ گئے کہ یہ مسائل ہیں اس کے حل کے لیے آپ ابھی سوچ رہے ہیں، تو جس سوچ کے تحت آپ نے ان کی حکومت گرائی اور خود جو ہے برتر اقتدار آئے، تو اب کیا حل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے منشور کے تحت نہیں کرائی، آئین کے تحت عدم اعتماد ہوا پاکستان کی تاریخ کا پہلا۔ ابھی بھی 2 صوبائی حکومتیں تحلیل ہوئی ہیں آئین کے تحت۔ سر یہ بتائیں کہ آج مریم نواز نے یہ کہا کہ ان کی پارٹی پہاڑ کی طرح ہے، اور جو اس سے مطلب الگ ہوگا، گرے گا تو وہ پتھر ہی ہوگا، اور ساتھ میں اس نے مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں بات کرنے سے بھی انکار کیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بات سنی نہیں ہے۔ دیکھیں ہر رائے سوال آپ کرتے ہو ایک جواب آ جاتا ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے جواب دے دیے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ
کہ آپ کا جو یہ جو پریس کانفرنس ہے یا سیمینار تھا اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنے پارٹی کا جو فورم تھا وہ آپ نے مسترد کر دیا اور یہ فورم جو ہے نا یہ میرے بھائی پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی نا. ہماری پارٹیوں کا پارٹی کیسے میں 35 سال سے ایک جماعت کے ساتھ ہوں, میں آج بھی اس جماعت کے ساتھ ہوں. ملک میں ایک سیاسی نظام ہے, اس کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں, تمام حکومت کر چکی ہیں. ملک کے اندر جوڈیشری کا اثر ہے ملک کی سیاست اور ملک کے معاملات پر, فوج کا اثر ہے ملک کی سیاست پر, ملک کے معاملات پر, اور اداروں کا اثر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے اگر اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے مل کر معاملات کو حل کرنا ہے. ہم اپنی ناک سے اگر آگے نہیں دیکھیں گے تو ملک جہاں پر پہنچ چکا ہے اس کی تشویش کا کسی کو احساس نہیں ہے. آج ہمیں وہ تشویش نظر نہیں آتی, تو ہم یہ تشویش ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج سوچیں کہ حل کیا ہے. ایک حکومت ہے, آج کوئی حکومت بھی اب نہیں آئی, وہ معیشت کو کیا درست کر سکتی ہے, وہ نظام کو درست کر سکتی ہے. اس لیے یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ ڈیبیٹ ہو اور جماعتیں اکٹھی ہوں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھے, جوڈیشری ساتھ بیٹھے اور ملک کی بات کریں. آپ اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ ابھی بھی آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم ہیں, کیا آپ اس فورم کو لے جا کے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بٹھائیں گے کہ وہ آپ کے جو مسائل آپ لوگ عوام کے لیے جو بات کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے وہ مسائل کا حل نکالیں؟ جناب مجھے امید یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی, دیگر جماعتوں کے سربراہ بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, جوڈیشری بھی یہ احساس کریں گے. انہوں نے ابھی تک تو خود تو نہیں کیا نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی احساس کریں, آج ملک مشکل میں ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, آپ اپنی سیاست نہیں کھیل سکتے, آپ یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے, آپ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کو ملک کے مفاد کو اور عوام کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا. سوال ہے, آپ لوگ اپنی پارٹی سے آئے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ ہم خیال بھی ہیں جو یہی چاہتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو, مسائل کے اوپر گفتگو ہو. اب فار ایگزامپل حاجی لشکری صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم بلوچستان میں ہم نے کوئٹہ میں ہم نے سیمینار کیا, کتنے عرصے سے ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ کیا مسنگ پرسنز کے اوپر کوئی بھی سیاسی حکومت کوئی حل نکال سکے. سیاسی حکومتوں کی لمیٹیشنز ہیں, وہ لمیٹیشن سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ کراس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدارہ آئین کے اوپر عمل کیجئے. ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, بچے اسلام آباد کی سڑکوں پر ننگے پیر وہاں پر آ کر احتجاج کرتے رہتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے پاس ان کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے. گوادر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, علی وزیر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب سے یہ 1 سال ہو چکا ہے حکومت آئی ہے, کیا علی وزیر کو کوئی نکال سکے وہاں سے؟ مثلا میں گزارش یہ کر دوں کہ ہمیں اپنی جماعتوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, ہم یہ کوئی ناراضگی لے کر نہیں بیٹھے, ہم بات ملک کی کر رہے ہیں, ہم بات اس ملک کے عوام کی کر رہے ہیں, ان حالات کی کر رہے ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں, اور یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور جو بھی ادارے ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں, سب اس میں حصہ ڈالیں. سر آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اندر اسماعیل صاحب بھی شامل ہیں یہاں پہ. جی اسماعیل صاحب آج نہیں آ سکے تھے. جی انہوں نے تقریر فرمائی ہے. ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ قبائل کا جو حصہ ہے وہ دیں گے, اور خیبر پختونخوا بابا کہتی رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس وعدے سے مکر گئے, اور وہی فاٹا کی اس وقت جو حالات کے ذمہ دار ہیں کہ جب بجٹ 85 ارب چاہیے تھا انہوں نے 60 ارب دیا, تقریر بھی نہیں کی, بعد میں مکر بھی گئے. تو آپ کے پلیٹ فارم میں ایک ایسا شخص جو کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے, اگر وہ مکر گئے تو ان کو اس پلیٹ فارم سے نکال دیں گے. فاٹا کی حقیقت بڑی واضح ہے. 2018 کی مئی میں یہ آئینی ترمیم ہوئی تھی, اس میں وسائل کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے تھے. ان وسائل کو 4 سال نہیں دیا گیا, جبکہ ایک ہی جماعت کی حکومت یہاں بھی تھی اور وفاق میں بھی تھی. تو مفتاح اسماعیل صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اچھا جی, وہ تو 4 مہینے رہے ہیں, تو اس 4 مہینے کا بوجھ ان پہ ڈال دیں, 4 سال کا کسی اور پہ ڈال دیں. اچھا جی, سارے مسائل پر بات کیا سوائے معیشت بار بار کہا ہے.